کہ جو اطاعت گزار ہیں، اطاعت گزار لوگ اور جو فرما بردار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ جتنی انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کے حساب سے ان کا اجر کیلکولیٹ کر کے ان کو دے دیا جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. نیک لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوگا کہ ان کی نیکیوں کو ان کی نیکیوں کے حساب سے کیلکولیٹ کیا جائے گا اور پھر اتنا ہی اجر جتنا کیلکولیٹ ہوگا وہ دے دیا جائے گا. نہیں، بلکہ ان کا جو معاملہ ہے ان کے لیے اس کے علاوہ بھی کچھ اجر رکھے گئے ہیں جو ان سے ہیں. اس نے اپنی مرضی سے جو ان سے رکھے ہیں. تو اجر کے علاوہ جو ان کا اجر بنتا ہے، جو ان کا ثواب بنتا ہے، اس کے علاوہ بھی ان کے لیے کچھ ایسے انعامات اور نعمتیں رکھی گئی ہیں کہ ان احسانات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازے گا جس کا اندازہ آج یہاں پر ہم کسی پیمانے سے ہم اس کو کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. ہاں، اندازاً ایک بیان کر سکتے ہیں، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ایک مثال دے سکتے ہیں اس کی جن سے. تو اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آیت نمبر 26 کے اندر کہ جن لوگوں نے نیک عمل کیے ان کے لیے اچھی جزائے اور اس کے علاوہ زائد اجر بھی ہے. اس کے علاوہ جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں اور ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ ان کے چہروں پر کوئی ذلت ہوگی، اور وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو زیادہ اجر سے مراد یہ بھی ہے، جیسے کہ قرآن کریم کے اندر مختلف جگہوں پر آپ نے لکھا ہے، پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا 10 گنا اجر بھی عطا فرماتا ہے، اس ایک نیکی کا جو انسا ہے. اور بعض اوقات آپ نے قرآن کے اندر آیا 700 گنا بھی عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ بھی آیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر وہ چاہے تو وہ اس کو بھی دگنا کر دیتا ہے اور بغیر حساب کے بھی عطا فرماتا ہے. اب وہ بغیر حساب کے اس کا اجر کیا ہے یہ وہ جانتا ہے. یہ وہ قیامت والے دن جب جنت الفردوس یا جنت کے اندر لوگ پہنچیں گے اور وہ ان کو جب اپنے فضل اور اپنے کرم سے وہ اجر عطا فرمائے گا، اس کا معاملہ اس وقت کھلے گا. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر میں فرمایا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس وقت ایک منادی ندا کرنے والا وہ ندا کرے گا کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے. جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کو آواز دی جائے گی کہ تمہارے لیے اللہ کے پاس ایک وعدہ ہے. تو اب وہ جنتی کہیں گے، اہل جنت جو ہیں، کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ یعنی جنت میں جو چہرے جائیں گے یہ سفید ہوں گے، جیسے مختلف جگہوں پر آپ نے پڑھا. بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض چہروں پر اللہ کا نور ہوگا، بعض چہروں پر ذلت اور رسوائی ہوگی اور پھٹکار ہوگی. تو وہ کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ یعنی ابھی اس کے علاوہ کوئی اور وعدہ بھی ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کیا، کیا اس نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دی؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ اس نے ہمارے چہروں کو صاف کر، اس نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی، اس نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا. فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، بالکل ایسا ہوا. تو آپ نے فرمایا پھر حجاب کھول دیا جائے گا. اس وقت حجاب کھولا جائے گا. تو جب حجاب کھول دیا جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اللہ کی قسم، اللہ نے اب جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے، حجاب ہٹایا جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز ان کو نہیں دی.
یہ وہ اصل نعمت ہے جو جنت کے اندر جنتیوں کو حاصل ہوگی، جب وہ حیران ہو کے کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو سفید نہیں کر دیا، کیا اللہ نے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں دے دی، کیا اللہ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، تو اس وقت جون سے تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، مگر اس کے بعد حجاب کھولا جائے گا، حجاب۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ نے اپنی طرف دیکھنے سے زیادہ ان کے نزدیک کوئی محبوب چیز جون سی ہے وہ ان کو نہیں دی۔